بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹیکس کلچر۔ ٹیکسز کے متعلق اور اس کی اقسام کے متعلق ہم پہلے ہی چیپٹر نمبر 4 میں پارٹ 1 کے پڑھ چکے ہیں، کافی ڈیٹیل میں۔ سرکاری مالیات والے چیپٹر میں ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ بیسکلی ٹیکس جو ہے ایک ایسی ضروری کمپلسری ادائیگی ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے عائد کیے جاتے ہیں مختلف لوگوں پر۔ اس کی مختلف اقسام ہیں، جیسے براہ راست ٹیکس ہے جس کو ہم بلا واسطہ ٹیکس بولتے ہیں۔ یہ ایسے ٹیکس ہوتے ہیں جو جس شخص پر لگائے جائے وہی ان کی ادائیگی کرے گا، انہیں آگے منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بالواسطہ ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں جو کسی واسطے کے ذریعے وصول کیے جائیں، ان کا یعنی کہ بوجھ دوسرے لوگوں پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو ٹیکس آدمی ٹیکس کی رقم ادا کرتا ہے، یہ ٹیکس براہ راست اس پر نہیں لگتا بلکہ یہ کسی اور واسطے سے اس شخص تک پہنچا ہوتا ہے، جیسے کسٹم ڈیوٹی ہو گئی، جیسے سیلز ٹیکس وغیرہ ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہوتے ہیں متناسب ٹیکس، جو کہ ٹیکس کی شرح جس میں ایک ہی جیسی رہتی ہے، برقرار رہتی ہے، خواہ کوئی شخص جو ہے امیر ہے یا غریب ہے، کسی کی آمدنی کم ہے یا زیادہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مستعد ٹیکس۔ یہ ایسے ٹیکس ہوتے ہیں آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس ٹیکس کی شرح بڑھتی چلی جاتی ہے اور آمدنی کم ہونے کے ساتھ اس ٹیکس کی شرح میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد بچوں آ جاتے ہیں تنزیلی ٹیکس۔ یہ مستعد ٹیکس کے ٹوٹلی الٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ٹیکس ہوتے ہیں جو کہ کم آمدنی والے لوگوں پر بلند شرح سے اور زیادہ آمدنی والوں لوگوں پر زیادہ شرح سے عائد کیے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسوں کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ ٹیکسوں کا بہترین نظام وہ ہوتا ہے جو کہ تمام ٹیکسوں کے اصولوں کو پورا کرے، جس میں اصول مساوات بھی ہو، اصول یقین بھی ہو، اصول سہولت، اصول کفایت بھی ہو، اصول پیداواری بھی ہو، اصول لچکداری بھی ہو۔ یعنی کہ جو نظام ان تمام اصولوں کے اوپر پورا اترے گا اس کو ہم ٹیکسوں کا بہترین نظام کہیں گے۔ ہر ملک کی حکومت کی طرح حکومت پاکستان کو بھی اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مالی وسائل اسے ٹیکس پہ جو ہے وہ لگانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب ان مالی وسائل کی اسے ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے مختلف مدات پر خرچ کرنا ہوتا ہے، جیسے دفاع، پولیس، امن و امان، تعلیم، صحت، سیاحت، تفریحی سہولیات وغیرہ، نیز معاشی ترقی کے لیے انفراسٹرکچر، بجلی، گیس، تیل اور مختلف ترقیاتی منصوبے بنانے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اسے حکومت جو ہے وہ آمدنی کا سب سے بڑا جو ہے اس کا جو آپ کہہ لیں کہ ذریعہ ہوتا ہے وہ ٹیکسز ہوتے ہیں۔ اس طرح مختلف ٹیکسوں کی نوعیت، اقسام، ٹیکس وصولی کا نظام، ٹیکس دہندگان کی سوچ اور رد عمل، ٹیکس وصول کرنے والے عملے کا رویہ اور نیت، ٹیکسوں کے اہداف، پالیسیاں، اصول، خرچ کرنے کے قواعد و ضوابط، یہ تمام چیزیں، یہ تمام انگریڈینٹس جو کہ ٹیکسوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یہ مل کے بنتے ہیں ٹیکس کلچر۔ اب چونکہ ٹیکس ایک لازمی ادائیگی ہے جس کے بدلے میں ٹیکس دہندہ کو کوئی براہ راست فائدہ تو حاصل نہیں ہوتا، تاہم اسے معاشرتی فلاح و بہبود، دفاع اور امن و امان جیسے کاموں پہ خرچ کرنے سے بالواسطہ طور پر مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تو ٹیکسوں کا بہترین نظام وہ ہوتا ہے جو کہ سادہ ہو، عام فہم ہو، لچکدار ہو اور اس پر ٹیکس عائد کرنے کے اصولوں کی زیادہ سے زیادہ پابندی کرے، لوگوں کی استطاعت کے مطابق ہو۔ ٹیکس دہندگان اس کا بار کم محسوس کریں، وہ اسے ناجائز بوجھ نہ سمجھیں، ٹیکس چوری نہ ہو، لوگوں کی سہولت کی خاطر ٹیکس ادائیگی اس وقت کی جائے جب لوگوں کو آمدنی حاصل ہو رہی ہو، عملہ محنتی، دیانتدار اور ایماندار ہو، نیک ٹیکسوں سے حاصل کردہ رقوم کا بڑا حصہ عوام کی فلاح بہبود پر خرچ کیا جائے۔ تو ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے یہ نظام سادہ، عام فہم، لچکدار، اصول مساوات، اصول سہولت اور دیگر اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنانا چاہیے۔ اب پاکستان میں ٹیکس کلچر کی چیدہ خصوصیات ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی مرکزی حکومت اپنی آمدنی کا تقریباً 75% ٹیکسوں سے جبکہ صرف 25% غیر محصولاتی ذرائع سے حاصل کرتی ہے، جبکہ صوبائی حکومتیں اپنی آمدنی کا 60% ٹیکسوں سے حاصل کرتی ہیں۔ دوسری بات، مرکزی حکومت کی جو ٹیکسوں کی آمدنی ہے اس کا 60% بالواسطہ ٹیکسوں سے جبکہ 40% براہ راست ٹیکسوں سے حاصل ہوتا ہے۔ تیسرے، بالواسطہ ٹیکسوں کا بوجھ غریب عوام پر زیادہ پڑتا ہے، اس لیے اسے غیر مؤثر نظام ٹیکس کہا جاتا ہے۔ چوتھا، انکم ٹیکس خود تشخیص اسکیم اور مستعد شرح سے ہونے کی وجہ سے سادہ اور آسان ہے۔ پانچواں، پاکستان میں ٹیکس چوری بہت عام ہے، عملے سے ملی بھگت کے ساتھ حکومتی خزانوں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس زمن میں بددیانتی اور جھوٹ عام ہے۔ چھٹا، NFC واٹ کا مسئلہ تمام صوبوں وفاقی اتفاق رائے سے حل ہو چکا ہے، لہٰذا وفاقی ٹیکس وصولیوں میں سے صوبوں کو ملنے والے حصے پر صوبوں کے تحفظات نہیں رہے۔
7ویں 18 کروڑ عوام میں سے تقریباً 13 لاکھ افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں، جس میں زیادہ تر حکومتی تنخواہ دار ملازم ہیں، اور حکومتی تنخواہ دار ملازموں کی آمدنی میں سے ٹیکس خود بخود ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے۔ 8واں اگرچہ سرمایہ دار اور پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے بے تحاشا دولت کماتے ہیں، تاہم ان کی طرف سے ٹیکس ادائیگیاں بہت کم ہیں، لہٰذا ٹیکس کلچر کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں نظام ٹیکس غیر منصفانہ ہے، کم لچکدار ہے، پیچیدگیوں سے بھرپور ہے، غیر مؤثر اور پست اتحاد کار کا مظہر ہے، ناجائز طریقوں اور ٹیکس چوریوں کے خلاف کوئی قابل ذکر اقدامات نہیں کیے جاتے، یعنی کہ پاکستانی ٹیکس کے نظام میں بہت زیادہ فلاح موجود ہے۔ 9واں مالی سال 2018-19 کے دوران ہماری ٹیکس جو ہے اس کی جی ڈی پی کی ریشو 13.9% رہی، جبکہ پچھلے مالی سال کے دوران یہ شرح 13.7% رہی، اور 10واں مالی سال 2018-19 کے دوران ٹیکس وصولی کی شرح نمو 1.8% رہی، ٹیکس وصولی جی ڈی پی کا 15.1% ہے۔ تو بچوں یہ تھا ٹیکس کلچر یا پاکستان میں جو ٹیکس کلچر ہے اس سے حوالے سے کچھ اعداد و شمار۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کا انشاءاللہ کل جو ہے وہ چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ سٹارٹ کروایا جائے۔